أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے انسانوں کو، خاص کر کے مسلمانوں اور مومنوں کو، زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے وہ زندگی گزارنے کا کوئی بھی شعبہ ہو، خاص کر کے ان شعبوں میں جن میں عقائد کی بات ہوتی ہے، جن میں انسان کا ایمان کی بات ہوتی ہے، ان شعبوں میں ساری چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ قیامت تک آنے والی تمام چیزیں بیان کردہ ہیں اور اس میں موجود ہیں۔ کوئی مانے نہ مانے، کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی چیز حق و باطل، باطل حق میں اور حق باطل میں بدل نہیں جاتا۔ کوئی اندھا اگر سورج کو نہ دیکھے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج طلوع ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہہ دے کہ میں نے سورج کو دیکھا ہی نہیں تو یہ نہیں مانا جائے گا کہ دنیا میں سورج طلوع نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک بڑی عظیم ہستی جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، جن کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، مسلمانوں کی اور مومنوں کی تاریخ بغیر ان کے نام کے ادھوری ہے۔ میں ذوالحج کے آخری ہفتے سے اور ابھی تک سوشل میڈیا پر اور لوگوں کی زبانی یہ سن کر صحابہ کرام کی برائیاں یا صحابہ کرام کی تعریف کرنے والوں کو یزیدی گروہ کہنا یا کسی کو حسینی گروہ کہنا، یہ سن کر اللہ کی قسم تھک گیا۔ بلکہ دو چار ویڈیوز پر جو میں نے دیکھی، میں جلدی کسی ویڈیو پر کمنٹ نہیں کرتا، لیکن میں نے اس میں بڑے سخت لہجے کے ساتھ اور سخت جملے کے ساتھ کمنٹ کیا۔ آپ ایک بات یہ سمجھ لو، ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، ہمارے یہاں صحابہ کا احترام ہمارے ایمان سے جڑا ہوا، ہم صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، چاہے جائے کہ کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرے۔ بات آئی ہے اس لیے صحیح تاریخ کا بیان کر دینا ضروری ہے، تاکہ یہ نوجوان نسل کسی کے بہکانے میں نہ آ جائے، کوئی انہیں بہکا کر کسی کے خلاف کوئی بات کہہ کر صحابہ کے خلاف انہیں نہ کر دے، ان کے ذہن صحابہ کو برا بھلا کہنے پر نہ آمادہ ہو جائے۔ ایک بات یہ جان لو کہ تاریخ کا وہ بدترین دن تھا جس دن ہمارے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
لوگ حضرت حسین کا ذکر کرتے ہوئے یزید سے ان کا موازنہ کرتے ہیں. ایک بات یہ سمجھ لو کہ حضرت حسین کے مقابلے میں حضرت یزید کبھی کھڑے ہو سکتے ہی نہیں ہیں. یزید کا کوئی بھی حضرت حسین کے سامنے وقار نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے مسلمانوں کے سردار ہیں اور حضرت حسن اور حسین دونوں سردار. بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں یہ بات اس لیے صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ اس مہینے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کربلا کی طرف یعنی کوفہ کی طرف جا رہے تھے جہاں میدان کربلا میں انہیں روکا گیا, کون سی وہ شخصیت تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اے حسین تم کوفہ نہ جاؤ کیونکہ جو کوفہ میں شیعان علی موجود ہیں انہوں نے نہ تمہارے باپ کے ساتھ وفا کیا نہ تمہارے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کیا, اور میرا یہ اندازہ ہے, میرا یہ غالب گمان ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے. جانتے ہو ذات کون سی تھی؟ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, احادیث کی کتابوں کو کھنگالو, وہ ذات تھی جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا, دعا کی تھی اپنے رب سے, اے میرے پروردگار عالم میرے اس چچا کے بیٹے کو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اے میرے رب تو دین کا فقیہ بنا دے, اللہ قرآن کا علم سکھا دے. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی, جن کو قرآن کا سب سے بڑا عالم اور حافظ کہا جاتا ہے, وہ یہ بات کہنے والے تھے. اور کس سے کہہ رہے تھے؟ اپنے بھتیجے سے کہہ رہے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ اہل بیت میں سے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے ہیں, اہل بیت میں سے ہیں. اور کس کو روک رہے ہیں؟ اپنے بھتیجے کو روک رہے ہیں کہ میرے بھتیجے کوفہ کی طرف نہ جا کیونکہ ان کے اندر بدعی پائی جاتی ہے. انہوں نے نہ تیرے باپ سے وفا کی ہے نہ تیرے بھائی کے ساتھ وفا کی ہے. اور کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں جانتا, مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ میں تیری سواری کے سامنے لیٹ جاؤں تو تو رک جائے گا, تو عبداللہ ابن عباس تیرے اونٹ کے سامنے لیٹ جاتا تاکہ تو رک جائے کوفہ جانے سے. حضرت حسین جب کوفہ جا رہے تھے, میں اپنی تاریخ کی بات نہیں کرتا, اپنے کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, شیعہ کتابوں کا حوالہ شیعہ مورخین نے لکھا, ان کے مکتبے میں شائع کی ہے ان کتابوں کو. 18,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جس میں لکھا تھا حسین تم ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں اپنا امیر بنا لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے سے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ کوفہ کا کیا حال. مسلم بن عقیل رحمہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 32,000 لوگوں نے, کتنے لوگوں نے؟ 32,000 لوگوں نے کوفہ کے بیعت کی تھی کہ اے مسلم ابن عقیل تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھو کہ ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں, حضرت حسین یہاں آ جائے. اگر کوئی ان کا راستہ روکے گا, ان سے جنگ کرے گا تو ہم اپنی جان دے کر ان کی حفاظت کریں گے. 32,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی. مسلم ابن عقیل نوجوان تھے, یہ خود اہل بیت میں سے. انہوں نے لکھا کہ حسین چلے آؤ, کھیت پک کر تیار ہے, بس کاٹنے کی دیر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چلے گئے, اپنے چچا کی بات کو نہیں مانا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہیں مانا اور چلے گئے. جب وہاں گئے
کوفہ سے پہلے کربلا کے میدان میں پہنچے، اس سے پہلے عبید اللہ بن زیاد یزید کا آدمی، یزید کا ہرکارہ صرف 18 آدمیوں کو لے کر کوفہ گیا تھا. تعداد یاد رکھنا، 18 آدمیوں کو. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی شیعہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ 18 آدمی سے ایک بھی زیادہ تھی. 18 آدمی کے ساتھ کوفہ پہنچا. مسلم ابن عقیل جب گورنر ہاؤس پہنچے تو دیکھا کہ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں آیا ہوا ہے. 32 کے 32,000 لوگ مسلم ابن عقیل کے پیچھے کھڑے تھے. مسلم ابن عقیل نے کہا کہ کیا دیکھتے ہو، ابن زیاد کو پکڑو، اسے قتل کر دو. ابن زیاد نے کہا کہ کوئی مائی کا لال ہو تو آگے رہے، میں اس کی بیوی کو آگے بیوہ کر دوں گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دوں گا. مسلم ابن عقیل کی بات ہے اور شیعہ مورخین نے لکھا. مسلم ابن عقیل جب پلٹ کر دیکھے تو پیچھے صرف 3200 لوگ بچے تھے، باقی سب اپنے گھروں کو بھاگ گئے. پھر دھمکایا، اس کے بعد 32 لوگ بچے. اور اس کے بعد تیسری بار جب مسلم ابن عقیل پیچھے بڑھتے تو ایک کوفی ان کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ اکیلے تھے. کتنے لوگ آئے تھے؟ صرف 18 لوگ آئے تھے یزید کے. جن لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھا تھا، مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ کتنے لوگ تھے؟ 3200 لوگ تھے. اب مجھے بتاؤ، جب کربلا کے میدان میں دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے، وہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تھے، وہاں رہنے کے لیے آئے تھے. سامنے اتنا بڑا لشکر جرار کھڑا. حضرت حسین نے خط کی بوری کو پلٹا اور ایک ایک سربراہ کا نام لے کر کہا تم میں یہ فلاں موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں موجود ہے ہم نے. تو کہا پھر مجھے خط لکھ کر بلایا، پھر میرے خلاف جنگ کے لیے آگے. کہا غلطی ہو گئی تھی. کیا کہا؟ غلطی ہو گئی تھی. کہا غلطی ہو گئی تھی تو اپنے گھر میں بیٹھتے، مجھ سے جنگ کرنے تو نہ آتے. جنگ کرنے کے لیے آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کیا. اب مجھے بتاؤ کہ یزید کے لشکر میں کیا کوئی شامی موجود تھا؟ یزید کے لشکر میں کون لوگ شامل تھے؟ آج اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یزیدی گروہ ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کرتا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان 18 لوگوں پر جنہوں نے حضرت حسین کے لیے یزید کی طرف سے جو آئے تھے، ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور ان کا ساتھ جن لوگوں نے دیا حضرت حسین کو شہید کرنے میں، ان پر ہی اللہ کی لعنت. میرا موضوع دوسرا ہے، ورنہ خدا کی قسم کی یاد رکھنا تھا کہ وہ شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج کا کمانڈر آف چیف تھا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں اور ان کا مال لوٹنے میں سب سے آگے تھا. بات کرنی ہو تو حق کی کرو. یزیدی گروہ کس کا ہے؟ یزید کے لشکر میں شامل کون لوگ تھے وہ دیکھ لو. وہ صرف 18 لوگ آئے تھے ابن زیاد کے ساتھ، اور پورا لشکر جرار جو کھڑا تھا وہ کس کا تھا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے والوں نے، ان کی بیٹی نے، ان کے بچوں نے کہا یہ اہل کوفہ کیوں روتے ہیں؟ جب وہ گریہ وجاری کرنے لگی ان کی عورتیں تو کہا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ روتے ہیں. کہا ان پر لعنت ہو، ان کو حق ہے کہ یہ روئے، کیونکہ ان کے مردوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. کسی کے کہہ دینے سے تاریخ بدل جائے گی. مجھے دکھلاؤ کسی بھی تاریخ سے، شیعہ کی کتابوں کی تاریخ سے دکھلاؤ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے مکہ اور مدینہ سے گئے ہوں.
ان کا الزام ہی یہ ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ مکہ اور مدینہ سے لوگ کیوں نہیں گئے. بڑی بات ہے کسی کو کہہ دینا, کسی پر الزام لگا دینا, یہ ایک الگ الگ مسئلہ ہے. یہ جو آج شور مچاتے ہیں, یہ جو سبائی گروہ ہے عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے, یہ جو منافقین, انہوں نے حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کے پردے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے. اگر کسی کا دل بولے, کوئی اس بارے میں جاننا چاہے تو اکیلے میں بیٹھے میرے ساتھ, میں اسے شیعہ کتابوں کا حوالہ دے کر ان کی کتابوں کو دکھا کر یہ بتلاؤں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت میں شہید کس نے کیا. تم گالیاں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو دیتے. مسلمانوں, اللہ سے ڈرو. یہ وہ ذات ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہی ہیں, جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی, جو حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اور میں آج یہ بات کہتا ہوں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, تم صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان ذو النورین, عبد الرحمن ابن عوف, اما عائشہ کو گالیاں دیتے ہو. میں آج منبر رسول سے دعا کرتا ہوں, اے میرے پروردگار عالم, ہمارا شمار ان لوگوں میں کرنا جو صدیق اکبر, عمر فاروق, عبد الرحمن ابن عوف اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ہوں گے. اور میرے رب, یہ جن لوگوں نے ان کو گالیاں دی ہیں, ان کا شمار ان کے گالی دینے والوں کے ساتھ حشر کے میدان میں کرنا. آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات کرنا چاہتے. بات لمبی ہو جائے گی, وقت ختم ہو جائے گا, اس لیے بڑے مختصر انداز میں بات بیان کروں. جب مذہب اسلام آیا, لوگ مکہ میں مسلمان ہونے لگے چھپ چھپ کر, ڈرتے ہوئے ان کے گھروں میں جانے لگے, چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے. ایک دن دار ارقم میں صحابہ کرام اور کائنات کے امام بیٹھے ہوئے تھے. سہیب رومی آئے, کہا اللہ کے رسول, مذہب اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا. کہا کیا ہوا سہیب؟ اپنے کرتے کو اٹھا کر دکھایا. کہا اللہ کے رسول, ظالموں نے کیل لے کر میری کمر کے گوشت کو چھین دیا. خبیب آئے, کہا اللہ کے رسول, مذہب اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا. کہا خبیب کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول, ان ظالموں نے چلتے ہوئے کوئلے پر مجھے ننگی پیل لٹا دیا, اور جب تک میری چربیوں سے کوئلہ بجھ نہیں گیا, اس کی آگ ختم نہیں ہوگی, مجھے اس پہ سے ہٹنے نہیں دی. اللہ کے نبی بہت مشکل ہو گیا. بلال حبشی آئے, کہا اللہ کے نبی, مکہ کی گلیوں میں اتنا کھینچتے ہیں یہ ظالم, نہ مارتے ہیں نہ زندہ رہنے دیتے. اگر یہ مار بھی دے, موت بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں, کوئی غم نہیں, یہ نہ مرنے دیتے ہیں نہ زندہ رکھتے. اے اللہ کے نبی, بہت مشکل ہو گیا ہے, اب اسلام پر عمل کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول بہت مشکل ہے, چھپ چھپ کر نمازیں ادا کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ, آج رات میں اپنے رب سے مانگوں گا, کچھ دعائیں کروں گا اپنے رب کے سامنے کہ کچھ آسانی لے آئے میرا رب. رات کی تاریخی ہوئی, ابو جہل نے دار الندوہ میں میٹنگ طلب کر لی. رات کو سب روسا کے دروازے پر جا کر دستخط دینے لگا کہ آؤ, آج دار الندوہ میں میٹنگ ہے, آج جو یہ اسلام کا بول بالا کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کا کام تمام کر دینا. سارے لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت عمر بن خطاب بن نفیل تھے, وہ بھی آئے. ابو جہل نے کہا کہ کون ہے وہ جو محمد کا سر ایک ہاتھ لا کر دے, دوسرے ہاتھ میں اس کو 100 اونٹوں کا ریوڑ دوں گا. یہ اعلان کیا اس نے دار الندوان. وہاں اپنے گھر میں کائنات کا امام کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہوئے سجدے میں گر گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا, اے پروردگار عالم, تیرا اسلام کمزور ہو گیا, مسلمان کمزور ہو گئے, اللہم اعز الاسلام, اے اللہ اسلام کو مضبوط کر دے. دو لوگوں میں سے کسی کے ایک کے ذریعے, بے عمر ابن خطاب
اور عمر ابن ہشام، اے اللہ تیرے نزدیک جو زیادہ محبوب ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقتور کر دے۔ رات کی تاریکی میں سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے۔ یہاں دارالندوا میں میٹنگ ہو رہی، 100 اونٹ کا لالچ ہوا، عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے، کہا اے ابن ہشام میں لا کر دوں گا، 100 اونٹ تیار رکھنا، کل محمد کا سر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدموں میں ہوگا۔ وہاں کائنات کا امام رو کر دعائیں کرنے لگا۔ صبح ہوئی، عمر ابن خطاب ننگی تلوار کو گلے میں لٹکا کر، اور عمر ابن خطاب کے بارے میں جانتے ہو جس وقت جس دن وہ نکلے تھے 26 سال کے نوجوان تھے، جس دن کی یہ بات 26 سال کے نوجوان 6.5 پونے 7 کی بھائی، لہیم و شہید، پاروک چہرہ، پورا مکہ گھبراتا تھا ان سے، کوئی ان سے بھیڑنا نہیں چاہتا۔ پورے مکہ میں شور ہو گیا کہ عمر ابن خطاب ننگی تلوار لے کر جا رہا ہے، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو جائے گا۔ نکلے، کچھ دور چلے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ کہا عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہے؟ کہا آج محمد کو اس دنیا سے مٹانے جا رہا ہوں۔ اس نے بھائی بھائی میں جھگڑا کرا دیا، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے خلاف کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اسلام کی دعوت دیتا۔ کہا ٹھہرے تو جاؤ۔ کہا ایسا لگتا ہے نہیں تو نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وہ گھبرائے، کمزور تھے، گھبرا گئے کہ سامنے کون تھے؟ حضرت عمر ابن خطاب۔ گھبرا گئے۔ کہا کیا اسلام لانا جرم ہے؟ کہا ہاں جرم ہے اسلام کا لانا۔ کہا اسلام کا لانا جرم ہے تو عمر سن، تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوں سعید بن زید بھی اسلام قبول کر لیے۔ وہ اور غصے سے لال ہو گئے، انسان غصے میں تھا اور کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف کر دی جائے تو چڑ سا جاتا، چڑ گئے۔ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کو قرآن کی چند آیتوں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ سن نہیں پائے تھے پوری قرآن کی آیتیں، لیکن اندازہ لگا لیا تھا، پڑھے لکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوئے، مکہ میں صرف 18 لوگ پڑھے لکھے تھے، اس میں سے ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ دروازے پر آواز دی، اندر قاری بیٹھے ہوئے تھے، خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ، چھپ گئے جا کر ایک کونے میں۔ اور سامنے کون ہے؟ عمر ابن خطاب۔ بہن نے دروازہ کھولا، کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں بھائی کچھ نہیں، بس ایسی ہم بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اپنے بہنوئی کو گریبان سے پکڑ لیا، کہا اے سعید میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے باپ اور دادا کا دین چھوڑ دیا، تو نے محمد رسول اللہ کا دین اپنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید ڈر گئے، ابھی کچھ نہیں بول پائے۔ حضرت عمر ابن خطاب ان کے سینے کو چڑھ گئے، مارنے لگے۔ وہ بہن جو عمر ابن خطاب کی بہن تھی، فاطمہ بنت خطاب، انہوں نے اپنے بھائی کو کھینچا۔ جب وہ ہٹے تو انہوں نے بہن کو بھی ایک زور سے تماشا مارا۔ بہن کا سر کہیں لگ گیا ہوگا، سر سے خون نکلنے لگا۔ انہوں نے کہا اے خطاب کے بیٹے سن، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ ہاں اگر جرم ہے مذہب اسلام کو قبول کرنا تو فاطمہ بنت خطاب نے مذہب اسلام قبول کیا ہے، جو بن پڑے وہ کر لے تو۔ یہ بات کہی، حضرت عمر ابن خطاب کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ وہ عمر ابن خطاب کہ مکہ میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر اس سے بات کرے۔ وہ بہن کی زندگی بھر نگاہ چھکا کر بات کر رہی تھی، آج اس کا تیور بدل گیا، آنکھیں اٹھا کر اونچی آواز میں مجھ سے بات کر رہی ہے۔ عمر ابن خطاب تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے کہ بات کیا ہے، میری اس بہن کو جو سہیلی ہوئی رہتی تھی اتنا دلیر کس نے بنا دیا؟ کہا ہے میری بہن مجھے یہ تو بتلا دے کہ تجھے اتنا دلیر کس نے بنا دیا؟ کہا مجھے مذہب اسلام نے دلیر بنایا، اور ہر بیٹی کو، ہر بہن کو، ہر ماں کو مسلمان ہونے کے بعد دلیر ہونا ہی چاہیے۔ میں اپنی بہنوں سے ایک بات کہوں گا، یہاں رک کر اپنی بیٹیوں سے ایک بات کہوں گا،
کہ تم سنو، تم مسلمانوں کی بیٹیاں ہو، دھیان رکھنا کوئی مسلمان یا غیر مسلم تمہیں محبت کا جھانسا دے کر تمہیں تمہارے گھر سے بھگا لے جائے، تمہارے ایمان اور تمہاری عزت سے کھیل جائے، ایسا کبھی نہ ہو، کیونکہ تم ہمارے مذہب اسلام کی بیٹیاں ہو، تم ہماری بیٹیاں ہو، تمہارے باپ اور تمہارے بھائی شیروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، تمہیں کوئی بکریوں کی طرح ہاتھ نہ لے جائے۔ میری بہنوں، خیال رکھنا اس بات کا، تم حضرت فاطمہ بنت خطاب کی ماننے والی، حضرت عمر نے کہا اے میری بہن تجھ میں اتنی دلیری کہاں سے آئی؟ کہا مذہب اسلام نے مجھے دلیر بنا دیا۔ کہا اچھا مجھے بھی بتا تو پڑھ کیا رہی تھی؟ بہن جو ابھی اسلام کے جذبے سے سرشار، کہا اے بھائی تو پلیت ناپاک، وہ قرآن کے الفاظ، وہ قرآن کے اوراد پاک، میں وہ پاک چیز تیرے ہاتھ میں دوں گی؟ کہا میری بہن یہ بتلا دے کہ میں پاک کیسے ہوں گا؟ کہا جا کر غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا ان کے گھر میں، اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت کی گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں میرے دل کا جو معاملہ تھا وہ بدلنے لگا، میں ایمان کی طرف جھکنے لگا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا ہے میری بہن مجھے بتلا دے کہ کائنات کا امام کہاں ہے، مجھے اس کے پاس لے چل، میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر مذہب اسلام قبول کرنا چاہتا، مجھے لے چل اس کے پاس۔ کہا ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہو، تمہیں ایسے لے کر چلوں؟ کہا میری بہن جیسا دل بنے ویسے کر کے لے چل، لیکن لے چل۔ ہاتھ کو باندھا اور اس کے بعد لے کر چلنے لگی۔ کہا دار ارقم میں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت موجود تھی۔ جب وہ وہاں جانے لگے، لوگوں کو پتا چلا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، لوگوں نے دروازے کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے، لکڑی کے دروازوں کے بیچ میں، اس سے جھانکا اور دیکھا لوگ ایک ساتھ چلنے والے 3-4 تھے، تو دیکھنے والے نے ہڑبڑاہٹ میں یہ نہیں دیکھا کہ عمر ابن خطاب کے ہاتھ بندھے ہوئے، صرف ننگی تلوار دکھی۔ کہا اللہ کے نبی عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بہادر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ابو جہل نے ایک تماشا مارا تھا، اس ملعون کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ اس ملعون نے میرے بھتیجے کو تماشا مارا ہے، اپنے تیر کا جو ترکش تھا اسے سر پر دے مارا۔ بہت بہادر تھے، کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ، اگر عمر اچھی نیت کے ساتھ آ رہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا، تم سب پیچھے رہنا، عمر اگر تم تک پہنچے گا تو میری لاش میں سے گزر کر پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو ہاتھ کا اشارہ دے کر بٹھا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب دروازے پر آئے، آواز دی، دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کھولے، گریبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، حدیث کے الفاظ، گریبان کو پکڑا، کہا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ننگی تلوار دیکھی ہے، میرے بندے ہوئے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، میں تو آپ کا غلام بن کر آیا، مجھے کلمہ شہادت پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل کر لیجیے۔ عمر ابن خطاب نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کائنات کے امام نے بآواز بلند اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، اس کے بعد صحابہ کرام نے کی، پورا مکہ گونج اٹھا۔ ابو جہل نے کہا پتہ لگاؤ کیا بات ہے، اس سے پہلے کبھی بھی زور سے انہوں نے تکبیر بلند نہیں کی تھی۔ پتہ چلا عمر ابن خطاب اسلام لے آئے، دار ارقم سے لوگ چھپ چھپ کر ایک ایک دو دو کر کے نکلا کرتے تھے۔ جس دن عمر ابن خطاب اسلام لائے، مسلمان ایک جماعت ہو کر دار ارقم سے باہر نکلے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول میری خواہش۔ کہا کیا ہے عمر ابن خطاب کہو؟ کہا میرے محبوب کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
کہا بالکل حق پر ہے. کہا اگر ہم حق پر ہیں تو آج سے ہم باجماعت نماز کعبہ کے اندر ادا کریں گے. اور میں دیکھتا ہوں مکہ کی گلیوں میں کون سی ماں ہے جنہوں نے ایسا جوان چنا ہے جو عمر ابن خطاب کو روک لے جائے. دو جماعتوں میں صحابہ بٹ گئے. ایک حضرت حمزہ کے ساتھ تھے, ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جب یہ نماز پڑھ رہے تھے عمر ابن خطاب دروازے میں کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کر رہا تھا. جب عمر ابن خطاب نماز کے لیے گئے تو حضرت حمزہ دروازے پر کھڑے. وہ دن تھا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جس دن عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا اس دن اسلام طاقتور ہو گیا, اور جس دن عمر ابن خطاب خلافت پر بیٹھا اس دن پوری دنیا کا مسلمان طاقتور ہو گیا. آج عمر ابن خطاب کو گالیاں دیتے ہو, کس کے آزاد کردہ ملکوں میں رہتے ہو, جس زمین پر رہتے ہو اس کی آزادی کی تاریخ پڑھ لو کہ اس ملک کو آزاد کس نے کرایا. یہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں سبائی گروہ, ان سے کہو جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کو آزاد کس نے کرایا تھا یہ تو بتا دو. اگر اتنی نفرت ہے تو اس کے آزاد کیے ہوئے ملک کو بھی چھوڑ دو نا. یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہادری کا یہ عالم کہ لوگ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ڈر کی وجہ سے رات کی تاریخ ہی نہیں کیا کرتے, ڈرتے تھے کہ کہیں کفار کو پتہ نہ چل جائے. جس دن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے, صحابہ کرام کی ایک جماعت اپنے ساتھ لیے ہوئے مکہ کے بازاروں میں جا کر اعلان کر رہے تھے, اور سنو عمر ابن خطاب آج مکہ چھوڑ کر اپنے محبوب کے پاس مدینہ جا رہا ہے. کسی کی ماں نے ایسا جوان جنا ہو جو عمر ابن خطاب کو روک سکے تو آ کر روکے. آج اس کی بیوی بیوہ اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے. لوگوں نے سنا اور پھر اپنے چہروں کو گھما لیا, اپنے کام میں مصروف ہو گئے. کچھ دور گئے, انہیں لگا شاید لوگوں نے سنا نہیں ان بات, پھر لوٹ کر آئے, پھر یہی اعلان کیا. لیکن پھر سمجھ میں آ گیا کہ مکہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو عمر ابن خطاب کو روک پائے. دن کے اجالے میں ہجرت کی تھی انہوں نے. جنگ بدر میں لوگ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب میدان جنگ سے بھاگ جاتا تھا. تین کتابوں کا حوالہ دو, یا تو تم حوالے دے دو یا ہم سے حوالے سن لو. تمہاری کتابوں کے بھی حوالے, ہماری کتابوں کے بھی حوالے. جنگ بدر میں جتنے لوگ شامل ہوئے سب کے سب بخش دیے گئے تھے. اور جانتے ہو جنگ بدر میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے تھے وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو سب سے پہلے شہید ہوئے. تم اس عمر بن خطاب کو نہیں لیا اٹھاتے. میدان احد میں جب لوگ بھاگنے لگے, جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ بچے جس میں عمر بن خطاب اور صدیق اکبر بھی موجود. انہوں نے گالیاں دے, کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مذہب اسلام سے پھر گئے تھے, کافر ہو گئے تھے. نعوذ باللہ. اگر وہ کافر ہو گئے تھے تو پھر ان کی یہ فتوحات کو تم اسلامی فتوحات میں کیوں شامل کرتے ہو؟ جس ملک میں تم رہتے ہو اس کو اسلامی ملک کیوں کہتے ہو؟ وہ تو ایک کافر نے فتح کروایا تھا نا تمہارے قول کے مطابق. مسلمانوں, جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کیا کرو. سمجھو کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, پڑھو اس کو, پہلے علم حاصل کرو اور اتنا پڑھو کہ جب تم بولنے پر آؤ تو تمہارا دشمن خاموشی سے سنے کہ باپ یہ ساری بولے کھولتا جا رہا ہے. آج میرا موضوع وہ نہیں ہے کہ میں کربلا کے میدان پر بات کروں. اگر میں محرم میں ہوتا تو ضرور اس موضوع پر بات کرتا اور ساری تاریخیں نام کے ساتھ, کتابوں کے حوالے کے ساتھ, صفحہ نمبر کے ساتھ بتاتا.
عمر ابن خطاب وہ عمر ابن خطاب جو اپنی موت کے وقت روتا رہا کہ اللہ میری نیکیوں اور میری برائیوں کو برابر کر دینا، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دینا، مجھے کوئی اصطلاح نہیں چاہیے اس کا، یہ جو حکومت میں نے کی ہے 10 سال اس کو ختم کر دی جائے میرے نام اعمال سے۔ وہ عمر ابن خطاب جو رات کی تاریکی میں اپنے پورے علاقے میں جس کا وہ سربراہ تھا گشت کیا کرتا تھا۔ جانتے ہو ایک رات کا واقعہ کہ وہ گشت پر تھے، ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ اجالا، وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک عورت ایک چولہا جلائے ہوئے ہے، اس میں پانی ابل رہا ہے۔ وہ وہاں گئے، اس نے کہا کہ یہ تمہارے بچے رو رہے ہیں، تم کیا بنا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں، میں پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچوں کو سکون ہو جائے، ماں کچھ بنا رہی ہے، وہ روتے روتے سو جائیں گے۔ یہ بات ان کے غلام جو ان کے ساتھ تھے حضرت اسلم رحمہ اللہ علیہ وہ بیان کرتے، کہتے ہیں کہ اس عورت سے حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہی؟ کہا میرا حساب اور خلیفہ وقت عمر بن خطاب کا حساب اللہ رب العالمین کے ہاں ہوگا۔ عمر بن خطاب کے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی، وہاں سے نکلے، اپنے غلام کو لیا، بیت المال پہنچے، کہا یہ آٹے کا بولا میرے کندھے پہ لاؤ اور یہ گھی کا ڈبہ میرے ہاتھ میں پکڑا۔ غلام نے کہا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں لے جائیں گے؟ میں آپ کا غلام ہوں، میں لے کر چلتا۔ کہا تو قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا، میرے کندھے پہ لاؤ، کیونکہ خلیفہ وقت میں ہوں، میں نے غلطی کی ہے، میں نے اپنے رعایا کی خبرداری نہیں کی۔ اپنے کندھے پر آٹے کا بولا لاد کر اور گھی کا ڈبہ لے کر ان کے حجرے میں پہنچتے، خود بیٹھ کر گھی کو آٹے میں مت کر کچھ میٹھا بنا کر ان بچوں کو کھلاتے، اور اس کے بعد باہر جا کر بیٹھ جاتے اور دیکھتے ہیں بچے کھیلتے رہتے، کھیلتے کھیلتے سو جاتے تو جو سکون ہوتا۔ وہ عورت جو ایک بات کہہ رہتی ہے کہ میرا حساب اور عمر بن خطاب کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا، جب یہ لے کر آتے ہیں کھانا اور سامان تو وہ عورت کہتی ہے بیٹا تجھے خلیفہ وقت ہونا چاہیے تھا، عمر بن خطاب کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی اگلی صبح کی بات کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ قرآن کی قرات وہ کیا کر رہے تھے یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ یہ عمر بن خطاب، وہ عمر بن خطاب کہ وہ اپنے دور حکومت میں ایک طرف سے گزر رہے تھے تو دیکھے ایک جنگل میں ایک دیا جل رہا تھا، ایک چراغ جل رہا تھا، وہاں پہنچ گئے، یہاں تو کوئی رہتا نہیں ہے، یہاں کون آ گیا؟ کوئی مسافر ہوگا۔ پہنچے اس کے پاس، پوچھا اس سے کون ہو تم؟ کہا میں مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں۔ رات کی تاریکی تھی، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو نہیں دیکھا، کہا مسافر ہوں، میری بیوی درد ذہن ہے، بچہ ہونے والا ہے، یا کسی کو پہچانتا نہیں ہوں، میں کس کو مدد کے لیے پکاروں؟ کہا رکے رہو میں آتا ہوں۔ دوڑتے ہوئے گئے اپنے گھر، اپنی بیوی کو آواز دیا، اور جانتے ہو کس بیوی کو آواز دیا تھا؟ یہ نیک کام کس کے حصے میں آیا تھا؟ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی خلافت عمر نے چھین لی تھی، عمر کو حضرت علی اتنا مانتے تھے کہ اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا تھا۔ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی شیعہ کتابوں سے ثابت ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت علی حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں تھی، ان کو کہا کہ میری بیوی اٹھو، آج ایک نیک کام آیا ہے، چلو میں تم کو لے چلتا۔ وہ لے کر گئے، وہاں پہنچے، بیوی نے دیکھا، فٹ سے کپڑا لیا اور اندر چلی گئی، اور اندر انہوں نے دائیا کا کام کیا، جو ایک دایا کام کرتی ہے وہ کام کیا انہوں نے، اور جب بچہ پیدا ہوا تو انداز سے آواز دی اے امیر المومنین، اپنے ساتھی کو خوشخبری دو کہ ان کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ امیر المومنین کا نام سنتے ہی وہ جو شخص تھا مسافر تھر تھر کانپنے لگا،
کہ میں نے کیا غلطی کر دی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہے، میں نے اس کو اس کام پر لگا دیا. رونے لگے. عمر بن خطاب نے ان کو دلاسا دیا، کہا نہیں، میں ملک کا حاکم ہوں تو ملک کا خادم بھی ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے رعایا کا خیال رکھوں. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. عدل و انصاف کی ایسی مثال پوری دنیا قاصر ہے ایسی مثال پیش کرنے سے. مورخین نے لکھا کہ اگر اس روئے زمین پر ایک اور عمر بن خطاب پیدا ہو جاتا تو اس روئے زمین پر کفر باقی ہی نہ بچتا. اس عمر بن خطاب کو گالی دے کہ جس کا نام سن کر روم اور ایران کے بادشاہ تھر تھر کانپا کرتے تھے، جس کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عام نوجوان تھے، رستم کے دربار میں اس کے تخت پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے. کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ 8,000 کی فوج لے کر اور 80,000 کا مقابلہ کرے اور رستم کے تخت پر بیٹھ کر اس کے ہی محل میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے. نہیں، اسے پتا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے پیچھے میرا مومن خلیفہ کھڑا ہے، عمر بن خطاب ہے. اس لیے اتنی ہمت آئی. آج بھی یہ جان لو، اگر کسی کے پیچھے کسی مضبوط انسان کا ہاتھ ہوتا ہے تو بڑی دلیری سے کام کرتا ہے. پوری دنیا 24 لاکھ مربع میل، 2/3 دنیا کو فتح کیا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب مومن ہی نہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے بزرگ اور بزرگ والے دین نے کہا تھا کہ اگر اس لیے زمین پر صدیق مومن نہیں تو کوئی مومن پیدا ہی نہیں ہوا. اور میں ان کے بعد یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس لیے زمین پر صدیق عمر مومن نہیں تو اس لیے زمین پر کسی نے ایمان دیکھا ہی نہیں ہے، سب کے سب کافر. صدیق اکبر عمر فاروق تم یہ اٹھا. اور ذل سنو گے. اور ایک آخری بات سنو، وقت زیادہ ہو گیا، ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا، کیونکہ اہل سنت والجماعت پر حضرت حسین کا نام لے کر بڑے الزام لگائے جاتے ہیں. ہمیں کہا جاتا کہ میں اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. خدا کی قسم کھا کر کہتا، ایک اہل سنت والجماعت کا ایک آدمی، میں علماء کی بات نہیں کرتا، ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں، دکھلا دو جس نے اہل بیت کی برائی بیان کی. اللہ کی قسم ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. ہم پورے اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، ان کو اپنے سروں پر رکھتے ہیں، اور تم ہم پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے. ہم سے زیادہ اس لیے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہو جو اہل بیت کی عزت کرے. ہم نے علی کو اپنا امیر المومنین مانا، خلیفہ مانا، نبی کا داماد مانا، صحابہ کی جماعت میں ان کو شامل مانا. ہم نے حضرت حسین کو اپنا سردار مانا، ہم نے حضرت حسن کو اپنا سردار مانا کہ وہ جنت میں ہم نوجوانوں کے سردار. ہاں، ہم نے کسی جھوٹی روایات کو نہیں مانا، ہم نے کسی جھوٹی روایات پر یقین نہیں کیا، ہم نے کسی جھوٹی روایات کو بیان نہیں کیا. جو نبی نے کہا ہم نے اس کو مانا. نبی نے جنگ بدر میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پیدائش کے پہلے ان کو بدر میں شامل کیا. ہم آج بھی شوق اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں سردار بدر میں شامل تھے. ہم سے زیادہ تم اہل بیت کو مانتے ہیں. ایک آخری بات جو بتانے والا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا تھا؟ ایک مجوسی جس کا نام کیا تھا؟ فیروز ابو لولو. مکہ میں مدینہ کے اندر شہید کیا اور خود بھی اپنے آپ کو مار لیا اور مر گیا، خودکشی کر لی. اسے وہیں کہیں کسی نے گلے میں گاڑ دیا گیا ہوگا. آج بھی ان سبائیوں کے گروہوں کے اندر
اس ابو لولو فروز نامی کی مزار موجود ہے. اپنا فون نکال کر گوگل پہ سرچ کرو ابو لولو فروز کی مزار کہاں, تمہیں پتا چلے گا کہ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا ساتھ دیا اور کون ہے وہ لوگ جو اسلام کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے. اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کا خیال رکھو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. کسی کے کہہ دینے سے, کسی کے بہکا لینے سے تم یہ نہ سمجھنا کہ لوگ حضرت حسین کو نہیں مانتے, حضرت علی کو نہیں مانتے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کسی دن مجھے موقع دینا, میں حضرت علی کی سیرت بیان کروں گا. اگر کسی شیعہ نے ویسی سیرت بیان کی ہوگی, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں میرے رسول پر نہیں چڑھوں گا. کیا بات کرتے ہیں, ہم سے زیادہ کوئی اہل بیت کو مان سکتا ہے. یہ صرف دعویٰ ہے, بنیادی دعویٰ. قیامت کے دن اس کا فیصلہ اللہ کرے گا ہمارے اور ان کے بیچ میں. یہ یزید کا نام لے کر رکھتے ہیں اور دونوں دنیا کو یزیدی بتلاتے. میرے سردار حضرت حسین کی جوتیوں کے نیچے کی جو خاک ہے, یزید اور اس کا گروہ جو انہیں شہید کرنے کے لیے آیا تھا, یہ یزیدی گروہ, یہ قیامت تک ان کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. اور ایک بات یہ یاد رکھنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کسی شامی نے اور مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے شہید نہیں کیا تھا. یہ بات یاد رکھنا, یہ تاریخ کی ایک حقیقی بات. کوئی تم سے کہے تو پوچھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ گئے تو کتنے لوگ تھے, اور یزید کے لوگ جب آئے تھے کوفہ وہ کتنے تھے؟ وہ 18, یہ 72 یا 76 روایت کے مطابق 72 یا 76. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا کنبہ یا 18 کو مار نہیں سکتا تھا, ان کو راستہ نہیں ملتا بھاگتے ہوئے. اگر اس شیعہ علی نے ان یزیدیوں کا ساتھ نہ دیا ہوتا, حضرت حسین کو شہید کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس وقت کوفہ میں تھے, جنہوں نے خط لکھا, جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے تھے. اس بات کو یاد رکھنا, یہ تاریخ کی سب سے اہم بات, اور یہ بات شیعوں کی بھی کتابوں میں ہے اور سنیوں کی بھی کتابوں میں. کسی سے بھی پوچھنا, جب تم سے کوئی بحث کرے تو یہ سوال ضرور پوچھنا, وہ بتائے گا. لوگ مرزا محمد علی کو بہت مانتے ہیں, اس سے بھی جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا تو پہلو تحقیق اختیار کرتا. وہ الگ مسئلہ تھا, وہ الگ وقت تھا, الگ معاملہ تھا, ساری چیزیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اے پروردگار عالم, اے رب العالمین تو ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عزت کو اے اللہ رب العالمین مضبوط کر دے. اے پروردگار عالم تو ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو رچا اور بسا دے. اللہ اے رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرنے والا بنا دے. اللہ اے رب العالمین, اے پروردگار عالم تو ہمیں اتنی طاقت اور قوت دے کہ اللہ جو صحابہ کرام کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں, ہم ان کے خلاف کھڑے ہو پائیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا دفاع کریں, اور یہ ثابت کرے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں, مکار اور عیار ہے, وہ صحابہ کی جماعت کو متہم کر کے مذہب اسلام کو وجود مٹانا چاہتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم میرے بزرگوں کو, میرے جوانوں کو, میری جوان بچیوں کو اور بوڑھی ماؤں کو اے رب العالمین کو دین کی صحیح سمجھ عطا کر دے. اللہ اے پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی آسان سا راستہ نکال دے. اللہ اے رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ دائمہ عطا فرما دے. اللہ اے رب العالمین میری نوجوان قوم کی اور نوجوان نسلوں کی حفاظت کر لے. اللہ آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم. ورحمۃ اللہ تعالی اعلی جل وعلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.